اب ایک ڈیجیٹل دور ہے اور اس میں ماؤں کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ بیٹھ کر بچیوں کو ایک ایک طریقہ اور سلیقہ سکھائیں۔ ہم اس دور کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنی ماں کو صرف کام کرتے دیکھا اور سب کچھ سیکھ لیا، لیکن آج کل کے سوشل میڈیا دور میں بالکل ہی فرصت نہیں ہے کہ ہم بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں۔ تو ایسے میں ہمیں کس طرح سے اپنے بچیوں کو آنے والے وقت کے لیے اور گھر کے تمام کام اور سلیقے سکھانے میں مدد مل سکتی ہے، آج میں آپ کے ساتھ اس ولاگ میں شیئر کروں گی۔ تو السلام علیکم ہماری یوٹیوب فیملی، امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی وہ تمام ٹپس جو کہ آپ کو بہت فائدہ دیں گی اور جن کی مدد سے آپ اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش اور ان کی تربیت کر سکیں گی۔ اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ گھر کے ماحول میں جب بھی بچی چھوٹی عمر سے 5-6 سال کے بعد سے آپ کو فالو کر رہی ہوتی ہے، جب ماں ہر وقت موبائل میں یا شاپنگز میں یا فون پر بہت لمبی لمبی گفتگو میں لگی ہوئی ہوگی، گھر میں بے ترتیبی ہوگی، سلیقہ نہیں ہوگا، تو بیٹی بھی وہی سب کچھ سیکھتی ہے۔ یا اگر آپ بچیوں کے ہاتھ میں کم عمری میں موبائل دے دیں گے تب بھی وہ بچے آپ کو دیکھنے، کام کو سیکھنے کا شوق چھوڑ کر صرف موبائل پر گیمز کھیلنا یا ویڈیو اور ریلز کو دیکھنا پسند کرے گی۔ بہترین تربیت کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ بچوں کو 1 سال سے 7 سال کی عمر تک بادشاہوں کی طرح پالیں، یعنی ان کی ہر بات مانیں، ان کو چیزیں دیں، ان کا پیار محبت کے ساتھ اور اچھے مثبت رویے کے ساتھ ان کو ڈیل کریں۔ 7 سال سے لے کے 14 سال تک کی جو ایج ہوتی ہے، چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، یہ ایج ایسی ہے کہ اس میں والدین حاکم بن جائے اور بچوں کو غلاموں کی طرح سے ٹریٹ کیا جائے، یعنی کہ ان سے چھوٹے چھوٹے کام کروائے جائیں، ان پہ ذمہ داریاں ڈالی جائیں اور ان کو آنے والی ہارڈ لائف کے لیے تیار کیا جائے۔ اور 14 سال کے بعد آپ اپنے بچوں کو اپنے دوست کی طرح سے رکھیں اور ان سے مشورہ کریں تاکہ انہیں زندگی میں ڈیسیجن پاور جو ہے وہ ان کی بہترین ہوتی چلی جائے۔ اور یہ میرا کہنا نہیں ہے، یہ حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم کا کہنا ہے کہ اس اصول پہ اگر ہم بچوں کی تربیت کریں تو چاہے بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں ہی کے لیے بہترین تربیت ہوگی اور دونوں ہی اچھے انسان بن کر معاشرے کے لیے اہم کردار ادا کر پائیں گے۔ تو یہاں میں آپ کو یہی بتانا چاہ رہی ہوں کہ 7 سال تک تو ہم اپنی بچیوں کو بہت ہی لاڈ پیار سے رکھ لیتے ہیں۔ 7 سال کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اب ان کا ٹریننگ ٹائم شروع کر دینا ہے۔ گھر کے تھوڑے تھوڑے کام، میں ہیوی ورک کا نہیں کہہ رہی، میں انہیں چولہے جلانے کا نہیں کہہ رہی، کیونکہ ظاہر ہے یہ عمر ایسی نہیں ہے کہ ہم بچوں کو آگ کے قریب بھیجیں یا ان پر بہت زیادہ برڈن کریں۔ اور جس طرح آج کل ایجوکیشن کا دور ہے تو ہم اپنی بچیوں کو پڑھاتے لکھاتے بھی ہیں، اور بچیاں اسکول اور ٹیوشن اور مدرسے کے بعد اتنی فری نہیں ہوتی کہ ہم ان پہ بہت زیادہ ذمہ داریاں ڈالیں۔ لیکن جس طرح کے پاکستان کے حالات ہیں، آئے دن چھٹیاں ملتی رہتی ہیں اسکولوں سے، اور اب سمر ویکیشن ہے، 2-3 مہینے بچے گھر پہ ہی ہوں گے، تو یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں آپ اپنے بچوں کو اچھی ٹریننگ دے سکتے ہیں۔ کبھی بھی آپ ان پر بہت زیادہ ورک نہ ڈالیں، ورک لوڈ ہونے کی وجہ سے وہ کام سے گھبرائیں گے اور پریشان ہو کر بھاگیں گے۔ چھوٹا سا ایک اصول بنا لیں کہ بچہ ہو یا بچی، جب وہ کھانا کھائیں تو وہ اپنے برتن خود اٹھا کر کچن میں رکھیں گے۔ اس سے ان کی زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہوگا، انہیں اس بات کی تمیز آ جائے گی کہ ہمیں اپنے کام خود کرنے ہیں، اور وہ اس میں پھر کبھی بھی زندگی میں دوسروں پر بوجھ نہیں بنیں گے، دوسروں پر انحصار نہیں کریں گے، اور کھا کر چھوڑ دینے والی عادت نہیں آئے گی۔ سیکنڈ چیز جو ہے وہ یہ کہ بچیوں کو ان کی الماری یا کیبنٹ یا کوئی ڈرا ایسی دے دیں جس میں ان کے پرسنل چیزیں جیسے ان کے اسکارف، کپڑے یا پونیاں وغیرہ رکھی ہوں، اور انہیں آرگنائز کرنا سکھائیں۔ 1-2 مرتبہ آپ کر کے دکھائیں، اس کے بعد بچوں سے کہیں کہ آپ کی یہ چیز اس طرح سے آپ نے سیٹنگ کر کے رکھنی ہے۔ تو آپ پھر دیکھیں گے کہ ہفتے میں 15 دن میں جب آپ انہیں بار بار کہیں گی تو ان میں ایک ترتیب سے چیزوں کو رکھنے کی عادت آ جائے گی، اور یہ سلیقہ ان کے پاس اگلی زندگی میں بہت کام آئے گا۔ اس کے بعد بچیاں چیک کرتی ہیں کہ ہماری ماں کتنی صفائی پسند ہے۔ اب جب ماں نے گھر کا ایک ایک کونا چمکا رکھا ہوگا، گھر کے کام میں
ترتیب رکھی ہوئی ہوگی تو وہ بچیاں بھی بکھرے ہوئے گھر پسند نہیں کریں گی۔ اور اگر کبھی آپ بیمار ہو جاتی ہیں تو وہی بیٹی جس کو آپ 7 سال سے ٹریننگ دے رہی ہیں، وہ 10 11 12 سال کی عمر میں کبھی بھی آپ کو اگر ضرورت پڑتی ہے، مہمان آ جاتے ہیں، آپ بیمار ہیں، یا کوئی بھی ایسی بات ہے کہ آپ سے ایک دم سارا کام سمیٹا نہیں جا رہا، تو وہ آپ کے لیے ہیلپر کا کام کریں گی، اور وہ بہت اچھے طریقے سے آپ کے گھر کو مینیج اور منظم کر دیں گی۔ پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کبھی آپ نے اس طرح سے رویہ نہیں رکھنا کہ آپ نے ان پہ ذمہ داری ڈیلی بیسس پہ ڈال دی ہے۔ یعنی کہ کبھی آپ نے چھٹیوں میں بچی کو کہہ دیا کہ آپ برتن دھو لیں، اور اس وقت آپ نے بہت زیادہ برتن نہیں رکھنے، بس 2 4 پیالیاں کچھ پلیٹیں دے دی، تاکہ وہ بچی جو ہے وہ خوشی خوشی اس کو برتن صاف کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس سے اس کے 15 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ٹائم بھی اس کا پاس ہو جائے گا، ساتھ ہی اس کو یہ پتہ ہوگا کہ اچھا مجھے کتنی صابن یوز کرنی ہے، کتنا پانی یوز کرنا ہے، برتن کس طرح سے صاف ہوتے ہیں۔ ایک بار کریں گی، 2 بار کریں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کبھی پانی زیادہ بھی لگ جائے گا، کبھی صابن بھی ضائع ہوگی، لیکن آہستہ آہستہ انہیں کچن کی سیٹنگ کی عادت آ جائے گی۔ ایسے ہی کبھی آپ نے ان سے کہہ دیا کہ بیٹا اس روم کو آپ سیٹ کر لیں، تو اس سے پھر وہ کبھی بیڈ شیٹ چینج کر دی، کبھی پلو کور، کبھی ان کے اندر پھر ایک ڈیکوریشن والی جو حص ہوگی نا وہ بیدار ہو جائے گی۔ اور لڑکیوں کے اندر جو ہے کریٹیوٹی ہونا بہت ضروری ہے ایک اچھے گھر کو آرگنائز کرنے کے لیے۔ ایک اچھی ہوم میکر وہی ہوتی ہے جو اپنے گھر کے اندر رکھی ہوئی چیزوں کو ہی اچھے طریقے سے آرگنائز کر کے اپنے گھر کو خوبصورت اور صاف ستھرا بناتی ہے۔ تو جب آپ بچے کے ہاتھ میں ایک روم اس کا دے دیں گے، چاہے وہ آپ کا ڈرائنگ روم ہو، آپ کا بیڈ روم ہو، یا بچے کا اپنا روم ہو، تو اس کو پتہ ہوگا کہ اچھا یہ چیزیں ہیں اور میں انہیں کتنے اچھے طریقے سے ترتیب دے سکتی ہوں۔ پھر وہ بچہ ہو یا بچی، وہ خاص طور پہ بیٹیاں جب سیٹنگ کریں گی نا تو آپ دیکھ کر خود حیران ہو جائیں گی، کیونکہ میں یہ کام کرتی رہتی ہوں اور میں نے اپنی بیٹیوں کو یہی طریقے سکھایا ہے کہ بیٹا آپ یہ کام کر دیں۔ میں سارے کام خود کرتی ہوں، لیکن کبھی کبھی میں ان سے یہ کام کرواتی ہوں۔ تو آپ یقین کریں کہ جب میری بیٹی گھر کو سیٹ کرتی ہے، کسی دن میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا ویسے ہی میں نے اس سے کہہ دیا کہ بیٹا آج آپ نے دونوں روم کو سیٹ کر دینا ہے، تو پھر جو گھر کی لک آتی ہے نا، آپ سوچتے کہ حیران ہو جائیں گے کہ وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کسی بڑے اور سمجھدار انسان نے کیا ہو۔ حالانکہ میری بیٹی ابھی صرف 9.5 سال کی ہے۔ تو بات صرف وہی ہے کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کو خود سکھانا ہوتا ہے، ان کی تربیت ہم نے خود کرنی ہوتی ہے، اور بہت سے کام نا کہہ کر نہیں کروائے جاتے، بہت سے کام بچیاں ہمیں دیکھتے دیکھتے سیکھ جاتی ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ یہ ڈیجیٹل دور ہے، ہماری ماؤں کے سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹس نہیں تھے، ہم وہ بچیاں ہیں جنہوں نے اپنی ماؤں کو گھر میں کام کاج کرتے دیکھا، بہت ہی کم بجٹ کے ساتھ صبح سے شام تک وہ گھر کو اتنے نفیس طریقے سے سجاتی تھی، سنوارتی تھی، صاف ستھرا چمکتا دمکتا رکھتی تھی۔ لیکن اب کیونکہ اتنی مصروف زندگی ہے اور ہم سب اس مصروف زندگی میں مزید مصروفیات موبائل یوز کر کے بڑھا لیتے ہیں، تو ہمارے بچے جو ہے نا اس انداز سے نہیں سیکھ پاتے جیسا کہ ہم نے سیکھا ہے۔ تو اس کے لیے یہی ضروری ہے کہ دن میں آدھا یا 1 گھنٹہ آپ نے نکالا اور کوئی بھی کام اپنے بچے سے کرا لیا۔ کبھی آپ نے پڑھائی میں توجہ دینی ہے تو آپ نے بچوں کو کوئی کریٹیو رائٹنگ دے دی، کیونکہ سمر ویکیشن ورک تو انہیں ملا ہی ہوا ہے، تو وہ کام وہ کر لیں گے آرام سے، وہ بھی ساتھ ساتھ کروا لیں۔ کسی دن آپ نے کوئی ٹاپک دے دیا انگلش میں یا اردو میں، اس پہ کریٹیو رائٹنگ ہو گئی۔ کبھی کوئی مورل اسٹوری انہیں سنا دی، کبھی انہیں ویڈیو میں کوئی مورل اسٹوری دکھا دی۔ اس سے بچوں کی ذہانت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور پھر آپ نے کسی دن ان سے اس کے بارے میں سوال جواب کر لیے، تو تعلیم کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا اور تربیت بھی اچھی ہوتی رہے گی۔ ایسے ہی کبھی آپ نے کہہ دیا کہ بیٹا آپ نے جو ہے الماری کا یہ والا پورشن سیٹ کر دینا ہے، تو بچی کو نا اس طرح سے عادت ہو جائے گی، آپ اسے اس میں بڑی بیڈ شیٹس نہ رکھیں، اس میں بچوں کے ہی کپڑے ہو گئے یا چند اور آپ کے اپنے کپڑے ہو گئے کہ آپ نے بچے کو کہہ دیا کہ بیٹا یہ تہہ لگا دو۔ اچھا کبھی آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ واشنگ مشین جب لگائی ہے تو آپ اس کے کپڑے نکال کر رکھ دیں اور بچے سے کہہ دیں کہ وہ تار پہ پھیلا دے، اگر تو اس کا ہاتھ جاتا ہے، اگر نہیں جاتا تو آپ نے تار سے اتار کے دے دیے اور کہا کہ بیٹا ان کو تہہ کر کے جس کے کپڑے ہیں وہ اس کے کیبنٹ میں رکھ دے۔ تو اس طرح سے بچے کو یہ پتہ ہوگا کہ کس کی چیز کون سی ہے اور اسے کہاں پہ ارینج کرنا ہے۔
ان سب باتوں سے بچے کی زندگی میں ایک ایسا سلیقہ طریقہ آئے گا کہ آپ خود دیکھ کے حیران ہو جائیں گے، اور آپ کی جو 13-14 سال کی جب بچی ہو جائے گی تو وہ ایک ایکسپرٹ کے طریقے سے آپ کے کچن کو، آپ کے گھر کو آرگنائز کرے گی۔ 14 سال کے بعد، 15 سال کے بعد آپ اسے ہلکی پھلکی کوکنگ سکھا سکتی ہیں، اور چاہیں تو سب کچھ سکھا سکتی ہیں، کیونکہ اگر بچے کے اندر سلیقہ اور تمیز ہوگی تو پھر کچن میں اس کو بھیجتے ہوئے آپ بھی نہیں جھجکیں گی، نہ وہ خود ڈرے گی۔ ہاں، پھر آپ اس کو چائے بنانا بھی سکھا سکتے ہیں، پھر آپ اس کو استری کرنا بھی سکھا سکتی ہیں۔ اور یہاں ویڈیو میں آپ کو اپنی بیٹی ہی کا دکھا رہی ہوں۔ اچھا، وہ کمفرٹیبل تھی اس اسٹائل سے کپڑے طے لگانے میں، تو میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو جیسے اچھا لگتا ہے نا، آپ ویسے کپڑوں کو طے لگاؤ اور آپ اپنی الماری کو آرگنائز کرو۔ تو یہاں میری بیٹی نے اپنے کچھ کپڑے آگے پیچھے ترتیب دے کر، اور اس کو جیسے کمفرٹ ہو رہا تھا اس نے اس انداز سے ترتیب دے کے طے لگا کر، اور اپنے مطلب پورے سوٹ کے پیئر بنا کے رکھے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ پہلے ہی دن آپ اس میں پرفیکشن نہ چاہیں، پہلے ہی دن آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ نہیں یہ کام ایسے نہیں ایسے ہوگا، پہلے آپ اس کے اوپر چھوڑ دیں۔ وہ اپنے تجربے سے خود سیکھیں گی کہ کون سے انداز سے طے لگانا ٹھیک ہوگا۔ کبھی آپ اس کے سامنے اپنے کپڑے طے لگا کر دکھا دیں کہ بیٹا یہ دیکھو میں ایسے طے کرتی ہوں، تو اس کو ایک مزید نیا آئیڈیا مل جائے گا۔ اور یوں بچہ جو ہے پیار میں اور عام سے کھیل کود میں، گھر کی ذمہ داری میں، باتوں میں ہی گھر کے وہ سلیقے بیٹیاں سیکھ جاتی ہیں جو آگے جا کے ان کی زندگی کو آسان اور خوشگوار بھی بناتے ہیں، اور یوں خاندان بھر میں آپ کی بیٹیوں کی جو سلیقہ مندی ہے وہ بھی مشہور ہو جائے گی، اور آپ کی اچھی تربیت کا ہر کوئی گن گائے گا۔ تو اپنی بیٹیوں کی تربیت میں اس بات کو خاص طور پہ اہمیت دیں کہ وہ عام معاملات میں بھی گھرداری بہتر انداز سے سیکھ جائیں، اور جیسے ہی بچیاں 12-13 سال کی ہونے لگیں تو انہیں چھوٹے ہنر سکھانا شروع کر دیں۔ اگر ان کا انٹرسٹ ہو تو انہیں کوئی آرٹ اور کرافٹ کا کام سکھا دیں۔ اگر ان کا انٹرسٹ ہو مہندی وغیرہ کا، یا اسکن کیئر کا، یا سیلف کیئر کا، تو انہیں وہ کام سمر ویکیشن میں کورسز وغیرہ جو ہوتے ہیں مختلف اداروں میں وہ کروا دیں، یا آپ گھر میں کچھ سیکھی ہوئی ہیں تو وہ، اور چھوٹی موٹی ترپائی کرنا، ٹانکے لگانا، کاج بنانا، یہ تو آپ گھر پہ ہی بچیوں کو اپنے سکھا لیں تو ان کی زندگی میں بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تو بس یہی تھا میرا چھوٹا سا آج کا ولاگ، جس میں صرف میں نے آپ سے اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ وہ تمام باتیں شیئر کی جس سے میں سمجھتی ہوں کہ ہر بچی کو آنی چاہیے، اور ہر بچی کے لیے وہ سب سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اور اسی طرح ہلکے پھلکے کام کرتے رہنے سے بچوں کے جسم میں ایک عادت سی پڑ جاتی ہے، وہ فارغ بیٹھنا اور اپنے وقت کو ضائع کرنا پسند نہیں کرتے، اور اس طرح ان کے جسم بھی مضبوط ہوتے ہیں، اور آگے جا کے انہیں کام کاج کرنے میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکل اور پریشانی نہیں فیس کرنی پڑتی۔ تو ویڈیو اگر ذرا سی بھی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، کم از کم ایک اپنی کسی دوست سے ضرور اس کو شیئر کیجیے تاکہ مزید لوگوں تک اچھی شیئرنگ ہو۔ اور چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کی سپورٹ کا، آپ کی دعاؤں کا بے حد شکریہ۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔